ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات: ولایت کا آفتاب، علم و عرفان کا روشن چراغ، جس کی نگاہ فیض سے بر صغیر میں دین متین کی روشنی پھیلی، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر دیکھیں گے خصوصی رپورٹ۔ فیضان مدینہ نیپال گنج نیپال میں مدنی مشورے کا انعقاد، نیپال مشاورت کے نگران و اراکین کی شرکت، بذریعہ ویڈیو لنک نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے دینی کاموں کے اہداف دیے۔ اراکین شورا نے بھی بذریعہ ویڈیو لنک نیپال مشاورت کے اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ افریقی ملک موریشس میں مولانا عبدالحبیب اتاری کی ٹرانسپورٹ منسٹر سے ملاقات، رکن شورا نے ویڈیو ڈاکومنٹری کے ذریعے خدمات دعوت اسلامی سے آگاہ کیا، دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ملتان پنجاب میں قائم مختلف ہسپتالوں میں نیکی کی دعوت، نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں سیشن کا انعقاد ہوا، رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ فیضان مدینہ کراچی جامعہ مدینہ مسجد واربرٹن پنجاب میں ایصال ثواب اجتماعات، رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ خرگوش، خر کے معنی ہے گدھا، ڈونکی، گوش مانے کان، خر گوش مانے گدھے جیسے کانوں والا، تو اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں خرگوش کے۔ یہ جلد باز ہوتا ہے، نقصان تو اٹھاتا ہوگا، پریشان بھی کرتا ہوگا لوگوں کو۔ جلد بازی کے واقعی بعض اوقات نقصان ہوتے ہیں، بعض اوقات فوائد بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان۔ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ صراط الجنان میں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے۔ آیت مبارکہ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے، غصے میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالی اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اچھا، اس میں جو یہ بتایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے، اس سے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی وہ جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کرنا مذموم نہیں، یعنی وہ برا نہیں ہے، مذمت اس کی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان میں جلدی کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب ہے، جیسے قضا نمازیں اور نماز جنازہ ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے وغیرہ میں جلدی کرنا۔ اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے، جس سے ہر آدمی موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کر ڈالنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے، اسے عجلت بھی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے
تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں، اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے، اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں۔ نیکی کی دعوت کے ذریعے دین اسلام کو پھیلانے میں ایک بلند پایہ روحانی شخصیت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ 7 صفر شریف آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی سیرت پر شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند پایہ روحانی شخصیت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی علیہ رحمت اللہ الغنی کی بھی ہے۔ آپ صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کوٹ کروڑ ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان میں 27 رمضان شریف 566 ہجری مطابق 3 جون 1171 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم ظاہری و باطنی کے حصول کے لیے خراسان، بخارا اور حجاز مقدسہ وغیرہ کا سفر فرمایا۔ جب بغداد پہنچے تو وہاں شیخ المشائخ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ ہو کر جب آپ رحمت اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے مثالی خدمات سر انجام دیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے 7 صفر شریف 661 ہجری مطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی میں وصال فرمایا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک مدینۃ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین کو فیضان مدینہ نیپال گنج نیپال میں ہونے والے مدنی مشورے کا احوال بتائیں، جس میں بذریعہ ویڈیو لنک نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری سمیت دیگر اراکین شورا نے بھی نیپال مشاورت کے اسلامی بھائیوں کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ نیپال کے شہر نیپال گنج میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں ایک مدنی مشورے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیپال مشاورت کے نگران و اراکین کی شرکت ہوئی، جبکہ فیصل آباد پنجاب پاکستان سے بذریعہ ویڈیو لنک رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے نیپال میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی پچھلی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے دینی کاموں کو بڑھانے اور مزید بہتری لانے کی ترغیب دلائی اور آئندہ کے لیے اہداف بھی دیے۔ دوران مدنی مشورہ نگران پاکستان مشاورت نے دین متین کی خدمت کا جذبہ دیتے ہوئے نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے دین کا خادم بنائے، زندگی ہمارا جینا ہمارا مرنا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہو جائے، اور دعوت اسلامی میں دینی کام کرنے کی اجازت اجیر کو بھی ہے، غیر اجیر کو بھی ہے، حنفی کو بھی ہے، مالکی کو بھی ہے، شافعی کو بھی ہے، حنبلی کو بھی ہے، قادری کو بھی ہے، نقشبندی کو بھی ہے، سہروردی کو بھی ہے، چشتی کو بھی ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی کام ہر مسلمان کو کرنے کی اجازت ہے، موقع ملا ہوا ہے، اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، دن رات امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، تحریر کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مدنی مذاکرے کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے، اجتماعی کوشش کے ذریعے۔ تو 2 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہمیں دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سستیاں دور کرے۔ سستی دور کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ موت کو یاد کریں، قبرستان حاضری دیا کریں۔ ہم سے پہلے دنیا میں لوگ چلے گئے نا۔ اسی دوران اراکین شورا حاجی سید لقمان اتاری اور حاجی محمد علی اتاری نے پاکستان سے، مولانا عبدالحبیب اتاری نے موریشس افریقہ سے، اور رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے بنگلہ دیش سے بذریعہ ویڈیو لنک اور نگران نیپال مشاورت نے فیضان مدینہ میں ہی موجود رہتے ہوئے نیپال مشاورت کے اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی اور انہیں اپنے اپنے شعبات میں دینی کام کرتے ہوئے اسے ترقی کی جانب گامزن کرنے اور خدمت دین کرتے رہنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کی اچھی نیتوں کا
کا اظہار کیا۔ اختتام پر رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے نیپال میں دینی کاموں کی ترقی کے لیے دعا بھی کروائی، جبکہ نمایاں کارکردگی پر نیپال مشاورت کے اسلامی بھائیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ افریقی ملک موریشس سے آپ کو خبر دیں، جہاں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے ٹرانسپورٹ منسٹر محمد عثمان سے ملاقات کے دوران ویڈیو ڈاکیومنٹری دکھاتے ہوئے خدمات دعوت اسلامی سے متعلق بتایا اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موریشس کے شہر پورٹ لوئس میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے نگران موریشس مشاورت کے ہمراہ ٹرانسپورٹ منسٹر محمد عثمان اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات رکن شورا نے انہیں ویڈیو ڈاکیومنٹری دکھاتے ہوئے موریشس سمیت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے بارے میں آگاہی دی۔ مدنی چینلز، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز اور FGRF کی بدولت ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر انہوں نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ملاقات کے اختتام پر رکن شورا نے موریشس میں دینی کاموں کی ترویج و امت مسلمہ کی بھلائی و خیر کے لیے بھی دعا کروائی۔ آپ کو بتائیں، بنگلہ دیش سے مدنی خبر، جہاں انورا چٹاگانگ اور شاہ جلال یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سلہٹ میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے اور نیک اعمال کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ انورا چٹاگانگ بنگلہ دیش کے علاقے ساؤتھ پورٹ بیراگ میں موجود حضرت سیدنا اصحاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف اور مدرسے سے متصل گراؤنڈ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام، مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی سمیت مختلف شعبات کے مقامی عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے عشق رسول کی لازوال دولت کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ دوران اجتماع عالمی سطح پر جاری خدمات دعوت اسلامی اور بنگلہ دیش میں ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں بتاتے ہوئے رکن شورا نے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے سمیت دیگر دینی کورسز کے ذریعے علم دین سیکھتے رہنے کا ذہن دیا، جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے دینی کاموں میں حصہ لینے اور اپنے اپنے علاقوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوران اجتماع ذکر اللہ کیا گیا اور پھر رکن شورا کے ہمراہ عاشقان رسول نے دعا مانگنے کی بھی سعادت پائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور شرکاء اجتماع عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب شاہ جلال یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سلہٹ بنگلہ دیش میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے پروفیسرز، فیکلٹی ممبران، عہدیداران اور ایجوکیشن ڈپارٹ کے ذمہ داران و عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے بنگلہ دیش سمیت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا اور انہیں بھی دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا۔ ادھر شاہ جلال یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سلہٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت سنت بھرا اجتماع بھی منعقد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی اور تلاوت قرآن پاک و نعت شریف کے بعد حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے اسٹوڈنٹس کو اپنے شب و روز عبادات میں گزارتے ہوئے تلاوت قرآن پاک اور نمازوں کی پابندی کرتے رہنے کا ذہن دیا۔ نیز رکن شورا نے دینی متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے اور اپنے اپنے شعبات و قرب و جوار کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اختتام پر رکن شورا نے رکت انگیز دعا کروائی اور اجتماع کے بعد شرکاء کے رکن شورا و مبلغین دعوت اسلامی سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی متین کی خدمت و دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر پائیے۔ 10 جولائی 2026 کو دعوت اسلامی کے شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں، جبکہ 13 جولائی 2026 کو جامع مدینہ مسجد واربرٹن پنجاب پاکستان میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے۔ قرآن خوانی، قل خوانی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت 10 جولائی کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہما اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، شعبہ محبتیں بڑھاؤ اور دیگر شعبات کے اسلامی بھائیوں اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے قرآن خوانی و کل خوانی کی گئی۔ رکن شورا حاجی فضل رضا اتاری نے سنت و بھلا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب 13 جولائی 2026 کو جامع مدینہ مسجد واربٹن پنجاب پاکستان میں کاروباری شخصیت شیخ عبدالرؤف اتاری اور شیخ عمر کے والد
والد شیخ فاروق کے لیے سال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ داروں، سیاسی و سماجی شخصیات، تاجر حضرات اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو فکر آخرت کا ذہن دیا۔ اس موقع پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و کل خوانی کی گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے تحت 26 جولائی 2026 کو ہونے والے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے عاشقان رسول نے خوشی کا اظہار کیا۔ عاشقان رسول کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج کے اس پرفتن دور میں ان اجتماعات کی بہت ضرورت ہے۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی عاشقان رسول اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ لبوں پر درود و سلام اور نعتوں کے ترانے اور دلوں میں محبت و عقیدت بھرے جذبات ہوتے ہیں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی مختلف مقامات پر استقبال ربیع الاول کے حوالے سے سنت و بھرے اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول شرکت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف موضوعات پر سنت و بھرے بیانات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار کرتے ہیں اور عقیدت سے مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، مٹھار کی آمد۔ کراچی میں اس سال بھی استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد نشتر پارک سولجر بازار میں کیا جا رہا ہے، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدعا ذلہ العالی سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ عاشقان رسول کا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اس عظیم الشان اجتماع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں سے کہنا تھا کہ انشاء اللہ الکریم اس اجتماع پاک میں خود بھی شرکت کریں گے اور دوسروں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئیں گے، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں ان اجتماعات کی بہت ضرورت ہے۔ نگران شورا نے اپنے حساب سے بہت جو ہے وہ ترغیب دلائی تھی قافلوں کی، اور بہت سارے بہت یہاں سیکھنے کو ملا تھا۔ ہماری رہائش یہاں پہ پوری جو ہے وہ یہاں پورا روڈ فل تھا، باہر تک جو ہے وہ عوام پورا جمع غفیر تھا، اور ایک تاریخی اجتماع جو ہے وہ کراچی کے اندر قائم ہوا تھا الحمدللہ۔ اس بار تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے اسے ڈبل ہی جو ہے وہ اجتماع ہو جائے، اور یہ گراؤنڈ چھوٹا پڑ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جانشین خود انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 26 جولائی کو جو یہ اجتماع یہاں پہ منعقد ہونے جا رہا ہے، لیکن نگران شورا کی بات اپنی جگہ ماشاءاللہ ان سے بھی بہت یہاں پہ عوام کا پچھلے سال جمع غفیر دیکھا گیا، لیکن جانشین اتار کی آمد ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ بھرپور اسلامی میں بھی یہاں پہ دعوتیں دے رہے ہیں اور اس اجتماع کی بھرپور تشہیر کی جا رہی ہے۔ شینا گراؤنڈ میں پارکنگ پچھلی بار سنا ہے بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت انتظامات بہت بھرپور ہو گئے تھے، انشاءاللہ دیکھا جائے گا اس سال بھی امید ہے کہ اس سے بڑھ کر دھوم دھام سے اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے ذریعے سے کافی لوگ نمازی بھی بنے، حافظ بھی بنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ کچھ ڈانسر تھے، سنگر تھے، انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی کے ماحول میں بیٹھ کے نمازی بن گئے، حافظ بن گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 2025 میں نشتر پارک سولجر بازار میں ہونے والے اس سنت بھرے اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری نے سنت بھرا بیان فرمایا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین اس سنت بھرے اجتماع میں آپ بھی شرکت کریں اور اس کی دعوت عام کرتے ہوئے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ مدنی چینل کے مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 18 کے سلسلے میں 22 جولائی 2026 کو گرینڈ سیزن میرج ہال جواد ایوینیو مین گیٹ جی ٹی روڈ اوکاڑا میں آڈیشنز لیے جائیں گے، جس میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔ 21 جولائی 2026 کو فیضان مدینہ نزد انصاری چوک شاہ رکن عالم کالونی مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں ہونے والے آڈیشن میں ذہنی آزمائش کی مجلس نے شرکاء سے تحریری اور زبانی سوال و جواب کیے اور منتخب ہونے والے اسلامی بھائیوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا۔
1 جولائی 2026 کو لانڈی کراچی سندھ پاکستان کی ایک مسجد میں نیک اعمال اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان کیا۔ نیز شعبہ نیک اعمال کے اسلامی بھائیوں نے مختلف افراد کی عیادت بھی کی۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے لانڈی میں قائم جامع مسجد کنز الایمان میں 1 جولائی 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے تحت سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے فضول گفتگو کرنے کے نقصانات پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بتایا کہ فضول گوئی کرنے سے غیبت، جھوٹ اور گناہوں بھری گفتگو ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، لہٰذا زبان کو فضول گوئی سے بچاتے ہوئے کثرت سے ذکر کریں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو دینی کاموں میں حصہ لینے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا، جبکہ اپنے اعمال کی بہتری کے لیے 72 نیک اعمال رسالے کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دلائی۔ شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 1 جولائی 2026 کو لانڈی کراچی میں محمد حمزہ گجر، حسن گجر، محمد اکرم قادری اور عبدالسبحان اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ ملاقات کے دوران اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ شیخ و پورہ مرید کے پنجاب پاکستان کے 2 مختلف مقامات کی مساجد میں 5 جولائی 2026 کو شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات ہوئے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ شعبہ روحانی علاج کے تحت 5 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر شیخ و پورہ مرید کے میں دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ شیخ و پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران نے صبر کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ اس حوالے سے انہوں نے مدنی خبروں کو بتایا۔ یہاں پہ آج روحانی علاج کے بستے کا آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ روزانہ ہی یہاں پہ عصر سے مغرب انشاءاللہ امیر علیہ سنت یہ تعویذات مفت میں دیے جائیں گے، انشاءاللہ پریشان حالوں کو مفت میں وظائف دیے جائیں گے۔ دعائے شفا اجتماع کے اختتام پر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کو بیماریوں اور دیگر مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ دوسری جانب شیخ و پورہ مرید کے پنجاب پاکستان کے ہی ایک اور مقام پر قائم جامع مسجد انوار مدینہ میں بھی 5 جولائی 2026 کو دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ شیخ و پورہ ڈویژن مشاورت کے نگران نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ اس حوالے سے انہوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، روحانی علاج کے بستے کا آغاز ہو گیا، کثیر اسلامی آئے ہوئے ہیں تعویذات لینے کے لیے۔ اللہ پاک اس بستے کو کامیاب فرمائے، اللہ پاک یہاں آنے والوں کو برکت عطا۔ آخر میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کو بیماریوں اور دیگر مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے تحت فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں حفظ قرآن مکمل کرنے والی بچیوں کے لیے تقسیم اسناد اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے طالبات کو اسناد دیں اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے تحت فیضان صحابیات مزنگ لاہور میں 10 جولائی کو سال 2025 کے دوران مدرسۃ المدینہ گرلز سے حفظ قرآن مکمل کرنے والی کم و بیش 300 حافظہ اسلامی بہنوں کے اعزاز میں تقسیم اسناد اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر صاحبزادی امیر اہل سنت اور نگران لاہور سٹی اسلامی بہن نے خصوصی شرکت کی اور حافظہ اسلامی بہنوں میں اسناد تقسیم کی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے تقسیم اسناد اجتماع میں سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے حافظات اور اسٹاف اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے 8 دینی کاموں سے مضبوط وابستہ رہتے ہوئے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرنے اور دین اسلام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی ترغیب دی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے کہا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں کو درست انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھنا نصیب ہو۔ تقریب کے اختتام پر اسلامی بہنوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور معاشرے میں علم دین کے فروغ کے لیے اپنی خدمات جاری رکھنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 16 جولائی کو کراچی کے علاقے PIB کالونی میں سیکھنے سکھانے کے ماہانہ دینی حلقے میں پردے کی اہمیت کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور اسلامی بہنوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی ترغیب دی۔ کراچی کے علاقے PIB کالونی میں 16 جولائی 2026 کو سیکھنے سکھانے کا ماہانہ دینی حلقہ منعقد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے بھی شرکت کی۔ اس دوران مختلف شعبہ جات سے وابستہ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے شعبے کی
کی کارکردگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے پردے کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور صحابیات رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پردے کے حکام پر کس قدر اہتمام کے ساتھ عمل کرتی تھیں۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں پردے کی اہمیت اور اس کی برکات بیان کی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ترغیب دی کہ خواتین پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اختتام پر نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں سے ملاقات میں انفرادی کوشش کی اور انہیں سیکھنے سکھانے کے دینی حلقوں میں باقاعدگی سے شرکت اور 8 دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 21 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری